السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت دی ہے اور پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا جبکہ بھارت کے اوپر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کل ایران کے جو صدر ہیں وہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں، اس دورے کی کیا اہمیت ہے، جبکہ ایک رحیم یار خان کے اندر واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں وہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور اس کے لیے وہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان سے یا ہمارے جو وہاں پر نمائندے ہیں ان کو ہم لائن پر لیں گے۔ مگر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 اگست سے تحریک چلانی ہے۔ وہ تحریک اب کس صورتحال میں پہنچی ہے اس پر بات کریں گے اور یہ ساری چیز بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو موجود ہیں جناب نشاط صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما جناب توصیف خان صاحب اور ساتھ بیٹھے ہیں الفت مغل صاحب، جبکہ ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے جناب اظہر جوید صاحب نے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ٹی کے حوالے سے۔ جناب نشاط صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب 5 اگست سے ہماری تحریک شروع ہوگی اور وہ تحریک پھر خاتمے کی طرف نہیں جائے گی تب تک جب تک ان کے جو بھی مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، لیکن آج ہم نے دیکھا برسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم صرف 5 اگست کو احتجاج ایک دن کا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم طے کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ تبدیلی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ تبدیلی کیسے آئی ہے۔ سر میں چاہتا ہوں نا یہ ذرا کھل کے بات ہو، لوگوں کے سامنے آئے نا۔ تحریکیں چلانے کے لیے نا آپ کو لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے اور تحریکیں کے لیے آپ کو کوئی آئیکنز چاہیے ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ نکلتے ہیں چلتے ہیں۔ اب ان سزاؤں کے بعد جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب صرف چند وکلا باہر رہ گئے ہیں، سیاستدان تو تقریباً جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے جو سچویشن ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بس وہ گلی محلے کی حد تک جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ہوگا یا وہ پروٹیسٹ ارینج کریں گے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کے پی کے جو ان کی جو مین گارڈ ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ کے پی کے حکومت نے مراسلہ جاری کیا ہے تمام محکموں کو کہ جناب ہم جشن آزادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، 7 اگست سے لے کر 14 اگست تک ہم مارکہ حق کی کامیابی جو ہے نا وہ منائیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر احتجاج ہوگا یا تیاریاں ہوں گی۔ تو اس لیے اس وقت کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے۔ آپ گراس روٹ لیول پہ دیکھیں، ورکرز کو دیکھیں تو ورکرز پوچھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، پلان کہیں نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہاں اکٹھے ہونا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی ریلی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ایبسنس ہے۔ اس ایبسنس کے ساتھ، اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نہ ورکر کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ ورکر گھر سے نکل کر کسی تحریک یا کسی احتجاج کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور جو دیکھیں ٹیئرز ہوتی ہیں، آپ کی نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہوتی ہے، پھر پروونشل لیول کی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی ہے، پھر وہ یونین کونسل تک جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹیئرز جو ہے نا یہ ایبسنٹ ہیں۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اب کونسلر لیول کا بندہ جو ہے وہ کتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہے؟ وہ 2 4 5 10 بندے اپنی یونین کونسل میں 20 بندے 50 بندے اکٹھے کر کے تو بس وہ اتنی ہی بات کر سکے گا جتنی وہ کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کہیں پر کوئی امکانات نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں، پھر وہ 2 روزہ دورے پر ہیں، اسلام آباد میں بھی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بالکل اگلے روز جو معاملات ہوں گے، پھر جشن آزادی کی تیاریاں ہیں۔ قوم جو ہے وہ جشن آزادی منانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو بھارت سے پاکستان نے جنگ جیتی ہے اس جنگ کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے، ایک عرصے کے بعد اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نیشنل لیول پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ کوششیں کی جا رہی ہیں، کراچی کے اندر بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے، گورنر سندھ نے، مراد علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کرنے کا، پنجاب میں بھی اناؤنس ہونا چاہیے۔ لیکن جو وفاقی سطح پر بھی ہمیں ان چیزوں سے نکل کر ہمیں اپنی جیت کو جشن منانا چاہیے۔ اور جس طرح کی کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں، آپ یہ ٹیرف معاملات پہ دیکھ لیجئے، آپ دوسرے معاملات پہ دیکھ لیجئے، تو ان سب کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی نیشن کا مورال بلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو نیشن ہے اس وقت وہ ان چیزوں سے اب نکلتی آ رہی ہے۔ آپ نے گیلپ کا سروے کا رزلٹ دیکھا تھا نا جو کے پی کے میں تھا، کہ جی وہاں کے لوگ 60% لوگ جو ہے وہ اس چیز سے ناراض ہیں کہ جی آپ احتجاجی سیاست کرتے رہیں، انتشاری سیاست کرتے رہیں، آپ وفاق کے ساتھ مل کر کام نہ کریں۔ سرو نہیں کیا آپ نے کچھ۔ تو اگر کے پی کے میں یہ پی ٹی آئی کا ووٹر یہ کہہ رہا ہے
تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پورے پاکستان میں سینٹیمنٹ کیا ہے، کیونکہ لوگ اب اس مزید جھانسے میں نہیں آ سکتے کہ یہاں کوئی انقلاب آنے والا ہے، یہاں کا ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے تھے، ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے، وہ سب دیکھ لیا جو کسی نے کرنا تھا. اور 26 نومبر کے بعد بہت سی چیزیں طے بھی ہو گئی تھیں. بٹ صاحب وہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی کہ 26 نومبر کے بعد یہ بات جہاں اسٹیبلشمنٹ کی حد پہ چیزیں کچھ طے ہوئی تھیں، وہاں لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوئی تھی کہ کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے. اگر نہیں کیا جائے گا تو اس سے پرابلم آئے گی. اور آج اس وقت جس جگہ ہم ہیں، جب یعنی جو نیشن کا موڈ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی جو یہ رکاوٹ ہے اور یہ جو بیچ میں ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش ہے، اس کو کسی صورت قبول کیے جانے کا کہیں پر کوئی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں کہ میری جن سے بات ہوئی وہ 1% بھی اس چیز کو تیار نہیں ہے کہ اس سارے مورال کو، اس سارے موڈ کو خراب کیا جائے. تو وہ اجازت بھی نہیں دیں گے اس چیز کی. تو ایسی صورت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور نیشن بھی ہمیں ان للے تللوں سے نکل جانا چاہیے. سیاست کریں، کوئی بھی جماعت سیاست کرے، یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. سیاست کریں سیاسی انداز. لیکن سر پی ٹی آئی نے خاص سیاست تو نہیں کی. انہوں نے تو جب کیا احتجاج کیا، انہوں نے جب کیا نفرت کی بات کی، انہوں نے جب بات کی سونامی کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا سونامی آئے گا، سونامی تو تباہی ہوتی ہے سر. تو وہ اسی کی طرف انہوں نے ہمیشہ ذہن رہا ہے، اور اب ان کی اپنی تحریک تہبائی کا شکار ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ جو فیصلے آ رہے ہیں 9 مئی کے، اس سے وہ ڈر گئے ہیں. تو اگر کمٹمنٹ ہو تو سر ڈر تو پھر نہیں ہوتا. دیکھیں کمٹمنٹ ایک 9 مئی تھا جب انہوں نے یہ حلہ بولا تھا، اور میں اسے سازش کہتا ہوں، باقاعدہ سازش تھی، پری پلانڈ تھا، اور انہوں نے اٹیک کیا تھا. ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا قوم کا، اس وقت بھی آیا تھا. اور ایک 9 سے 10 مئی کی رات ابھی گزری ہے 2025 میں. 9 سے 10 مئی، جو 9 مئی وہ تھا، اس میں قوم نے یہ دیکھا تھا کہ کہاں پر اٹیک ہوا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری ملٹری انسٹالیشنز پر تحریکیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں. اس طرح پری پلانڈ ملٹری انسٹالیشنز پر کینٹ کے اندر ہمارے شہداء کی یادگاروں کا مذاق اڑانا، یہ پہلی دفعہ کسی نے دیکھا تھا. اور اب تب یہ معاملہ شروع ہوا، اور اب اس کی سزائیں آنی شروع ہوئیں. 9 سے 10 مئی جو پچھلا گزرا، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے جو سپورٹرز تھے، یہ جو سوشل میڈیا پر ہیں، یہ شاید یہ دعائیں کر رہے تھے یا کوششیں کر رہے تھے یا ہمیں پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان جنگ ہار جائے گا. آپ بھی گواہ ہیں اس بات. جی نہیں سر، انہوں نے پوری کمپین چلائی. وہ تو بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی حملہ بڑا پلان کر کے کیا گیا ہے، انہوں نے بڑا زبردست پلان کیا. وہ تو انڈیا کی تعریف و توصیف کر رہے تھے. انڈیا کی طرف بھی دیکھیں نا، انڈیا کے اندر بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی، وہ آپ کو یاد ہوگا پھر نریندر مودی نے خطاب کیا پاکستانی نوجوانوں سے کہ وہ اس حکومت کا تختہ الٹ دیں. یہ کن کی حوصلہ افزائی پر تھا؟ یہ 2025 کا 9 مئی بھی ڈیفائننگ مومنٹ تھا. اس وقت قوم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہولی گینگزم نہیں چلے گا. اب جو ہے، اب وہ جنگ کا معاملہ ہے، اب یہ ڈیسپریشن ہے. دیکھیں تحریکیں جو ہے نا وہ ایشوز پر چلا کرتی ہیں. آپ کے ساتھ پبلک کی سپورٹ ہو، ایشوز جو پبلک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، جو ایشوز، تو یہاں تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں سزائیں ہو گئی ہیں، ہم نے ہنگامہ کیا، ہم نے فلاں ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کیا، ہم نے شہداء کی یادگاروں کو نیچے پھینکا، ان کی بے حرمتی کی ہے، ہمیں سزائیں ہو گئی ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے انہی کیسز میں یا کرپشن کے کیسز میں. تو جناب کرپشن بھی تھوڑی بہت ہی نہیں سر جی، مطلب 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ہے، ناٹ اے جوک. اور وہ اس کی بنا پر اس کو سیاسی مقدمہ بنا کر وہ جناب تحریک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں یہ پبلک کے ساتھ، پبلک کے ایشوز کے ساتھ یہ چیزیں جیلی نہیں کرتی. میرا پوائنٹ یہ ہے، اس وجہ سے یہ تحریک کبھی نہیں چل سکتی، کبھی بھی، جب تک کہ پبلک کے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس نہ کریں. تو پبلک کے ایشوز یہ ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے میں ابھی آپ کو لکھ کر کہیں تو سائن کر کے دے دیتا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی نہیں نکلے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. الفت مغل صاحب، آپ گراؤنڈ کے اوپر باقاعدہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو آپ کور کر رہے ہیں ایک مدت سے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آپ اپوزیشن کو کور کرتے ہیں، نون لیگ کو بھی کور کرتے ہیں. آپ نے مطلب سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو ایک مدت سے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر لاہور میں جو 5 اگست کے احتجاج کی کال تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ ان کا جو ورکر ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کوئی چارج دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ بٹ صاحب تحریکیں ساری زندگی آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ یہ گولز ہیں جو ہم نے اچیو کرنے ہیں. ان کے گولز کیا ہیں؟ جو جن لوگوں نے، خان صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ملکی دفاعی اداروں پر حملے کیے ان کو رہا کروانا. تو بھائی رہا تو عدالتوں نے کرنا ہے.
کسی اور نے تو نہیں کرنا جہاں یہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. اور گراؤنڈ پہ کہیں نہیں دیکھا سر ہم نے, ایک جگہ نہ کوئی کارنر میٹنگ دیکھی ہم نے, نہ یو سی لیول پر, نہ وارڈز کی سطح پر, نہ ہم نے کسی پروونشل حلقے کی سطح پر کہیں پر ہم نے نہیں دیکھا. یہ بس خیالی پلاؤ ہے اور ایک میس کریٹ کر رہا ہے لوگوں کو بددلی ایک ایسے وقت میں جب آپ کو دنیا بھر میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو دیکھا جا رہا ہے, جب آپ کے گرین پاسپورٹ کی عزت کی جا رہی ہے, جب آپ کی اکانومی اٹھ رہی ہے, جب مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, تو یہ لوگ ڈرے اس وقت سے کہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو فتنہ الخوارج میں شامل کر لیا جائے کہ آپ ملک کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے. ویسے فتنہ تو یہ ہیں, اب ظاہر ہے ہاں کہ جو فتنہ آپ ہے نے لیکن ٹرم استعمال الخوارج کیا ہے اب اس میں اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ اختیار میرا نہیں ہے. اظہر جوید صاحب یہ ایک تو آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے. دوسرا ایک جو بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت کے اوپر 25% ٹیرف عائد کیا گیا اور پاکستان کے اوپر 19% ہے, یہ امریکہ کی جانب سے ایک جو نیا انہوں نے ظاہر ہے اپنے ٹیرف مقرر کیے ہیں, اس میں پاکستان کو کافی رعایت ملی ہے. اس پر بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. بہت شکریہ گوہر بٹ صاحب. صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام ہتھیار آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں نہ مانوں کی سیاست اور تشدد کی سیاست اب اپنے آخری دم لے رہی ہے. اسی تناظر میں جو بھی یہ کال دیتے ہیں وہ کال بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی زمینی حقائق کے, ادراک کے ہوتی ہے. یہ انہوں نے 5 اگست کی کال دی اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے, وہ اس کو لیڈ کریں گے اور وہ پھر اس کو منطقی انجام تک تحریک کو پہنچایا جاتا تھا. لیکن نہ تو بیٹے آئے, نہ کوئی تحریک کے لیے نیچے گراؤنڈ پہ تیار ہوا, نہ کوئی اسلام بلکہ آباد جانے میں کے لیے اظہر جوید تیار صاحب تھی. یہاں پر آپ کو ایڈ کروں, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, اور میں یاد دلاؤں ناظرین کو کہ سب سے پہلے آپ نے یہ خبر ہمارے ہی پروگرام میں بریک کی تھی کہ بانی پی ٹی اے کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے. یہ سب سے پہلے آپ ہی نے خبر دی تھی. جی بالکل بٹ صاحب, اور آپ کے اسی پروگرام میں پہلے دن وہ بتایا تھا کہ نہ تو ان کے پاس نائکوب تھا, نہ انہوں نے اس کی کوئی تیاری کی تھی. آج علیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان آیا کہ جو انہوں نے ویزے کے لیے ہائی کمیشن میں اپلائی کیا ہے, اور یہ تو ایک ویسے بھی غلط بات ہے کیونکہ اب ہائی کمیشن ڈائریکٹلی کسی قسم کا ویزا اپلیکیشن کی درخواست لیتا ہی نہیں ہے. اب آن لائن سارا سسٹم ہو گیا, آپ اپلائی آن لائن کرنا پڑتا ہے. ہائی کمیشن کا اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس ساری صورتحال میں. تو اس ساری جو معاملات ہے اس پہ کہتے ہیں نا, وہ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اپنے ورکر کو جو ایک مطمئن رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ان کی آخری کوشش بھی جو ہے وہ بھی اب ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بانی تحریک انصاف ہیں, جو آج کل پیٹرن ان چیف بھی ہیں, اب ان کے بیٹے جو ہیں امریکہ گئے, وہاں پہ بھی ناکام لوٹے. وہاں پر بھی جو ایک میں آپ کو بڑی ایک خاص بات بتاؤں کہ رچرڈ گرینل جو کہ امریکہ کی اب ایک ایڈمنسٹریشن کا بھی حصہ, ان سے ملاقات کا دعویٰ کیا گیا. اس کی بھی کہانی بڑی زبردست ہے کہ رچرڈ گرینل کو عمران خان کے صاحبزادے سلمان اور قاسم کوئی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ لینے میں ناکام رہے. وہ ایک سکھوں کا ڈیلیگیشن ان سے مل رہا تھا, یہ اس کا حصہ بنے, اور ادھر جا کے انہوں نے ان سے تصاویر بنائی اور شو ایسے کیا گیا کہ پتہ نہیں ان کی ملاقات ان سے خصوصی طور پہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ 10 سے 11 سینیٹر سے ملے, جس میں سے 7 اپوزیشن کے سینیٹر ہیں, وہاں بھی ناکام ہوئے. آج پھر انہوں نے ایک پاکستان کے خلاف ایک اور انٹرویو دیا پیئرز مورگن کو, جو یہاں پہ برطانوی صحافی ہے. تو یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دے رہے. پاکستان اس وقت دنیا بھر میں اس کی ایک رسپیکٹ, ایک اس کا وقار بلند ہوا ہے. امریکہ کے صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کی بار بار تعریف کر رہے ہیں. پاکستان کو جو ٹیرف ہے وہ 29% تک چلا گیا تھا, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 29%, لیکن کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعلان کیا اس کے بعد 19% پہ یہ جو ٹیرف آیا, جو کہ انڈیا کو 25% ہے, بنگلہ دیش کو 20% ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں اس کا فائدہ مل رہا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم پیٹرولیم سیکٹر اور دوسرے انرجی سیکٹرز میں ہم کام کریں گے. تو پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ایک ریجنل چیمپئن بن کے سامنے آیا ہے. اور ویسے یہ ایک بات بتاؤں کہ جہاں امریکی صدر جس طرف سوچ رہے ہوتے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے جو اہم دارالحکومت ہیں وہ بھی اسی سوچ کے تحت بات کر رہے ہوتے ہیں. اب برطانیہ میں بھی اس کا اثر آ رہا ہے,
برطانیہ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بڑا مسئلہ تھا، حکومت یہاں کی اڑی ہوئی تھی، وہ نہیں بحال کر رہے تھے، کچھ اس کے مسائل تھے، وہ بھی حل ہو گئے۔ اب پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یورپین یونین کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو یہ ٹیرف اور امریکی صدر، اور خاص طور پہ ابھی جو آج انہوں نے ٹویٹ ایک اور کر دی سوشل میڈیا پر، جس میں انہوں نے انڈین پرائم منسٹر جو ہے نریندر مودی، ان کی کلاس لی ہے اور بلکہ شکوہ کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور انہوں نے میرا ایک جو بات جواب بھی دینا پسند نہیں کیا۔ تو یہ عالمی جو ذہن ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مودی جو پاکستان کے خلاف ایک سازش لے کے چلے تھے، چال لے کے چلے تھے، وہ ان پہ الٹی پڑ چکی ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ حکومت اس وقت عالمی سطح پر اب وہ کام کر رہی ہے جو پچھلے 5 سال 10 سال میں جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب ابھی بڑا زبردست قسم کا ایک دورہ امریکہ سے کر کے آئے ہیں۔ مارکو روبیو جو امریکن سیکرٹری خارجہ، ان سے ان کی بڑی زبردست اور طویل ملاقات ہوئی، جس میں یہ ٹریڈ ڈیل کے بھی چیزیں فائنل ہوئیں، اور اب جیسے ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں۔ تو عالمی سطح پر اس وقت پاکستان اپنے، میں تو کہوں گا کہ 1947 کے بعد سب سے اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، پوزیشن حاصل کر اس لی کے ہے، اور ساتھ مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ پاکستان کے معاملات کے اندر۔ نوشاد صاحب، یہ جو ٹیرف عائد کیا ہے پاکستان کے اوپر 19% اور بھارت کے اوپر 25%، اس کے جو اثرات ہیں اکانومی کے اوپر پاکستان کی اور انڈیا کی ظاہر ہے جو اکانومی ہے، اس کے کیا حالات ہیں؟ ویسے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈیا کے جو دکھ ہے وہ بیان کرنا چاہیے کہ وہاں پر کیا اس کے تکلیف اب تک ہوئی ہیں اور وہاں پر کیا۔ ویسے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے دیکھا پارلیمنٹ کا ان کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ بہت سارے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے تھے، تو جس طرح سے راہل گاندھی اور ان کے جو باقی پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے مودی سرکار کو مطلب بخیے ادھیڑے ہیں نا سر، وہ دیکھنے والے ہیں سر۔ اس کی وجہ ہے نا، وہ بخیے اس لیے ادھیڑے گئے ہیں کہ ان کی تمام تر بیانیے کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ اب وہ سارا جھوٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرمپ اس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، جی یعنی روزانہ کی بنیاد پہ اب کسی نہ کسی بہانے سے، چاہے بات ویتنام کی ہو رہی ہو، روس کی ہو رہی ہو، یوکرین کی ہو رہی ہو، انہوں نے بیچ میں ساتھ جو ہے نا بھارت کے اوپر وہ جو وار کرتے ہیں وہ انہوں نے لازمن کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیکھیے انٹرنیشنل سطح پہ اس طرح کے جھوٹ نہیں بولے جاتے، اور آج جس دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں وہاں ڈیجیٹل فٹ پرنٹس جو ہے نا وہ بہت ایزیلی ٹریکیبل، ٹریسیبل ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ انڈین میڈیا نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، ایک تو وہ برے طریقے سے اس وقت ہی پٹ گئی، پاکستان اس کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگلی کاؤنٹر کیا، میڈیا کے محاذ پر، سفارتی محاذ پر، عسکری محاذ پر۔ اب معاملہ یہ ہے یہ جو 25% ٹیکس ہے، دیکھیے یہ ممالک کے درمیان جب درآمدات اور برآمدات ہو رہی ہوتی ہیں وہاں 1% کی لڑائی۔ آپ ہمارے اور بنگلہ دیش میں جب ہمارے اس سے پہلے کے جو ٹیرفز تھے، ہمارا بڑا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا تھا۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور ہماری جو برآمدات ہیں تقریباً پچھلے سال میرا خیال 5.8 سم تھنگ بلین ڈالر کی ہم نے وہاں پہ ایکسپورٹس کی ہیں۔ اب بنگلہ دیش کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں اس میں ٹیکسٹائل 80% ہے، ہماری بھی جو میجر ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 90% ہے تقریباً، اور ہم بھی یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے۔ اب وہاں بھی ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ 1% از اے ہیل آف تھنگ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے $40-50 کی اگر کوئی چیز ہے، اور ہمارے ہاں جو اس وقت کرنسی کی پیرٹی کا اگر ہم اندازہ کریں تو $1 ہمارے لیے 280 روپے کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مارجن ہے جس میں ہم کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو یہاں کی ٹیکسٹائل اور یہاں کی جو گارمنٹس انڈسٹری ہے خاص طور پر، اس کو ایک بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے ایون بنگلہ دیش کے اوپر۔ بھارت تو اب اس دوڑ سے ہی نکل گیا۔ 6% کا فرق جو ہے وہ کسی صورت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جنہوں نے بنگلہ دیش کو آرڈر دیے ہوئے، جو بائنگ ہاؤسز وہاں ہیں، انہوں نے اپنے آرڈر روکنے شروع کر دیے ہیں اس ٹیکس کی فائنل اناؤنسمنٹ کے بعد۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ 1% جو بنگلہ دیش کا آپ کا فرق ہے، وہاں سے یہ فرق پڑ گیا کہ انہوں نے آرڈر روک دیے، تو انڈیا کے ساتھ کیا حالات ہوں گے؟ اور جب ان کی کمپنیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہوں گی، جب 25% کی بات علیحدہ کی جا رہی ہوگی، جب مودی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹرول کر رہے ہیں، ایکچولی انڈیا کو وہ ٹرول کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس سچویشن کے اندر آپ کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو مل چکا ہے ہر اس سطح پر جس سطح پہ آپ جو ہے ان کو نہ صرف برآمدات بڑھا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلو ہے، لوگ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ یہ جو
تیل کی بات کی گئی ہے نا, یہ جو ایکسپلوریشن کی بات کی گئی ہے, اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ یو ایس کمپنیز نے کرنی ہے نا. یو ایس کمپنی یا یو ایس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے یہاں ایکسپلوریشن شروع ہوتی ہے پاکستان کے اندر, تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو ملے گا. یہاں پہ روزگار بڑھے گا, یہاں پہ سیکنڈلی بڑا امپیکٹ آئے گا. جب یہ اعتماد یو ایس کا جو اعتماد ٹورڈز پاکستان, اس کا جو میسج ہے پوری دنیا کے لیے, یورپی یونین کے لیے, کینیڈا کے لیے, دیگر ممالک کے لیے, ایشیائی ممالک کے لیے, آپ کی جو منڈیاں جو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ان منڈیوں تک کے لیے, وہاں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اس ٹرسٹ کا جو باہمی ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. اور جس طرح سے اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں آج کل ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پر, تو اس سے پاکستان کا نام مینی ٹائمز جو ہے وہ سپیریئر ہو چکا ہے. تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج اکنامک ٹرانسلیٹ بھی ہوگا آپ کی اکانومی کے اوپر, انویسٹمنٹ سے بھی ہوگا. اور جب اگر آپ کے یہاں آئل ایکسپلوریشن شروع ہوتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی شفٹ کرتی ہیں. پھر آئی ٹی کے اندر اگر ٹیکنالوجی شفٹ والا معاملہ, آج ہی وہ جو ہمارے کرپٹو کونسل کے ہیں ملے ہیں, جو جن کو ابھی کرپٹو کونسل کا چینل لگایا گیا, وہ آج مل کے آئے ہیں, وہاں پر بات کر رہے تھے. اور جو اس وقت ویب 3 کی بات ہے, وہ ویب 3 ٹیکنالوجی کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی ہے. آپ ویب 3 جو ہے وہ پاکستان میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے آپ اسٹارٹ اپس ڈیولپ کرتے ہیں اور یو ایس بیکنگ ہوتی ہے آپ کے پاس, تو آپ ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت تیزی سے ڈیولپ اوورآل اس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. یہ اکانومی تو ظاہر ہے ہماری, اللہ خیر کرے, مزید بہتر ہوگی. پہلے جب یعنی بانی پی ٹی جب ایک آئینی طریقے عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت گئی, اس سے تو اب ہم کافی بہتر صورتحال میں ہیں. خان صاحب اللہ تعالیٰ تب ہم ڈیفالٹ کرنے تب ہم ڈیفالٹ بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھے, اور ہم وہاں سے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف چلا ہے, اور اب بہت بہتر ہے. انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے صدر ہیں, دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. اس سے پاکستان کی جو اپنی ایک علاقے کے اندر اہمیت ہے, یہ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان اور ہے, اور 10 مئی کے پہلے کا پاکستان دنیا کی نظر میں اور تھا. اور اب جب ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی ہے, اس میں جو پاکستان نے اپنا ایک رول پلے کیا, اس کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایران کے صدر آپ کا شکریہ ادا کرنے شکریہ, اور ہم نے امن کے لیے کام امن کیا. کے لیے کام, ہم نے اپنا اثر و رسوخ جو آپ کہہ رہے ہیں 9 سے 10 مئی کے بعد جو ہم نے دنیا میں حاصل کیا ایز ریجنل پاور اور ایک امن کی طاقت کے طور پر, وہ ہم نے ایران میں اپنا اثر و رسوخ, یہ اس پر شاید کتابوں میں ذکر ہوگا, بعض چیزیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں, تو وہ ہمارا وہ سامنے آئے گا. دوسری بات یہ جو ہے نا بھارت والا معاملہ, یہ ہے بھارت کو کٹ ٹو سائز کرنے والا معاملہ. بھارت نے اپنا لارجر دین لائف امیج بنایا تھا, وہ جیسے ان کی ہالی ووڈ امیج ویسے انہوں نے خود ہی بنایا ہوا تھا. ہاں جی, دنیا میں کوئی مانتا نہیں تھا. میں نے آج تک پاکستان میں ایک بندہ مجھے نہیں ملا جو یہ سوچتا ہو, یہ سمجھتا ہو کہ بھارت ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ایک بندہ نہیں تھا. لیکن وہ 10 مئی سے پہلے بھی جو ہیومرسٹک اپروچ تھی نا, وہ ہالی ووڈ موویز کے ذریعے وہ امریکہ میں بیچتے تھے, اور وہ کوارڈ میں چلے گئے, اور پھر خود ہی کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں تو چین کے خلاف استعمال کیا جانے لگا ہے, ہم تیار ہیں. یعنی یہی کچھ ہی ہم نے دیکھا نا کہ وہاں جو یہ انڈین اوشن میں کہ بھی ہم جناب وہاں چین کے خلاف کردار ادا کریں گے, اگلوں نے خود ہی کٹ ٹو سائز کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے مایوس ہیں, یہ ٹریڈ جو ہے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. والیوم پتہ کیا ہے ان کا, یہ وہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی. انڈین تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں $80 بلین کا والیوم ہے انڈیا کا, اور اگر اس پر ٹیرف لگتا ہے اور ٹیرف کے بعد وہ کمپٹیشن سے باہر ہوتے ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی, وہ واقعی تباہ ہو جائے گی. یا تو پھر پہلے کوئی اور گھر ڈھونڈ لینے تھے. آپ ہر طرف کھیل رہے تھے, آپ ادھر بھی فلرٹ کر رہے تھے, ادھر بھی فلرٹ کر رہے تھے, کسی کو کسی کے نام پر آپ دھمکیاں بھی دے رہے تھے. پاکستان, میں کہتا ہوں ہمیں انڈیا کا شکریہ بھی ایک چیز کا ادا کرنا چاہیے. جنگ بری چیز ہے, لیکن یہ 4 روزہ جنگ نہ ہوتی نا, تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. تو یہ مودی کا شکریہ بنتا بھی ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی اوقات سے بڑھ کر الفت مغل صاحب نے فیصلہ کیا, لیکن یہ ہے کہ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے, احسان ہے کہ ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے جوان جو ہیں فوج کے, وہ انڈین فوج ہو یا کوئی بھی فوج ہو, ہمارے جوانوں نے ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوایا ہے. اور میں آج ایک انڈین جو تجزیہ کار ہے ان کی گفتگو سن رہا تھا, جو ایک انڈین ٹی وی کے اوپر ہو رہی تھی. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ
کوئی انہوں نے کہا چاہے 65 کی وار ہو, چاہے وہ کارگل ہو, چاہے وہ 71 ہو, یا چاہے اب ہو, انہوں نے کہا کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, پاکستان کی آرمی کسی سے نہیں ڈرتی, وہ ہمیشہ اپنی طاقت کو منواتے ہیں. یہ ایک انڈین تجزیہ کار تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے. تو انڈیا تو اپنے وہ محض جو بالی ووڈ کی فلمز ہیں اس کے چکر میں آ گیا, اور اس کے بعد ان کا گودی میڈیا بھی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. ظاہر ہے فلمیں اور ہوتی ہیں, حقیقت اور ہوتی ہے, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عسکری قیادت دی اس میں تحمل, برداشت اور ایک حکمت کے ساتھ آگے بڑھا. ہم یہ نہیں کہ بس ہمارے دشمن نے ہمیں للکارا تو ہم کھل کے میدان میں آ گئے. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس خطے میں ہم اس جنگ کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے. جی جی, حالانکہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے, ابھی بھی ہم کہتے ہیں, لیکن کبھی آپ آپریشن سندور کی بات کرتے ہیں, کبھی مہادیو کی بات کرتے ہیں. آپ مودی صاحب اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے, اور پاکستان کی قوم ہر حال میں ہمیشہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی رہی ہے. اور آج جو انڈیا کو پے در پہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں, خود نریندر مودی اور ہندتوا ہے جو اپنے لوگوں کو اس مقام پہ لے کے آئی ہے کہ آج جو انڈیا کہتا تھا کہ ہم دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہیں, دنیا میں تسلیم کرتی ہے, ہم سب سے بڑی مارکیٹ ہیں, آج کہاں گئی وہ مارکیٹ؟ کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور الحمدللہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر دوسری بات میں پاکستان کا نام لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں یہ جو 19% ہمیں ٹیرف میں چھوٹ ملی ہے, یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل خاص کر, اس میں بہت بڑا سر ایک انقلاب آنے والا ہے. اس سے نہ صرف ہماری جو 19% ٹیرف ہے, ہمیں 29 تھا جس کو 29 کو کم کر کے 19 کیا گیا, اور ہمارے مقابلے میں انڈیا 25 ہے, بنگلہ دیش 20 ہے. یہ بہت بڑا مارجن ہے. اور اگر ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اور محنت کرے, اور اس سے کیا ہوگا, ایک تو ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے گے, ہمارے زر مبادلہ زیادہ آئے گا, اور پھر ہمارے یہاں جو روزگار ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور یہ سر ایسے نہیں ہوا, اس کے لیے پوری ایک ٹیم ورک تھا. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب, ہمارے آرمی چیف, سر ایک وقت میں ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل وہ چین کے دورے پر ہیں, ہمارے نائب وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خزانہ وہ امریکہ کے دورے پر ہیں, اب ایران کے صدر پاکستان میں آ رہے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت دنیا کا محور و مرکز اور دنیا کی نگاہ میں جو آج پاکستان کی اہمیت اور آج جو پاکستان کا مقام ہے, الحمدللہ شاید یہ خان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ انڈیا کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا دنیا کے سامنے سامنے اپنی طاقت منوانے کا, صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی صلاحیت منوانے کا. ہم نے 2019 میں نے ٹریلر دکھایا تو نہیں سمجھ میں آئی, ان کو سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کہا شاید ایسی ہو گیا, ان کا خیال تھا کہ یہ ایسی ہو جاتا ہے. حالانکہ انہیں ابھینندن سے پوچھنا چاہیے تھا کہ فینٹاسٹک ٹی کیا ہوتی ہے, انہوں نے اس کا مطلب نہیں سمجھا. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ پی ٹی وی اشفاق صاحب, رحیمیہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اشفاق صاحب, آج کیا واقعہ ہوا دہشت گردی کا کہ شاہانی پولیس چوکی پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور 5 اہلکار شہید ہو گئے, ذرا اس کی تفصیلات ذرا بتائیے گا. جی گور صاحب, یہ گزشتہ رات تقریباً 12 سے 1 بجے بونگ سرکل کی حدود ہے, ماہی چوک کے قریب تقریباً 20 سے 25 کی تعداد میں جو ہے اندڑ اور بکھانی گینگ کے ڈاکوؤں نے ایڈ فورس کی چیک پوسٹ شیخانی پر حملہ کیا. اس وقت 7 اہلکار اس چوکی پر موجود تھے, جن میں سے 5 پولیس کانسٹیبل محمد عرفان, خلیل الرحمان اور محمد سلیم, ظلمفر عواس اور نخیل احمد جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہو گئے, جبکہ اے ایس آئی اکرم جو ہے وہ زخمی ہو گئے. حملہ آوروں نے راکٹ لانچر اور جو ہے ہینڈ گرنیڈ جو استعمال کیے. شہید ہونے والے جو کانسٹیبل ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ بہاول نگر کے ہیں, اور جو کا تعلق جو ہے وہ خان سے ہے. آج 2:30 بجے نماز جنازہ جو ہے پولیس لائن میں زندہ خان میں آئی جی پنجاب پولیس جو ہے عثمان انور صاحب وہ اس جنازے میں انہوں نے شرکت کی, اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بعد میں یہی کہا کہ ہم جو ہے ان جو ڈاکو ہیں یا جو کچے کے ہیں ان کو کیسے قبضہ تک پہنچائیں گے. شاق صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پولیس اب ان کا تعاقب کر رہی ہے, کوئی ڈاکوؤں کا اس کے آپریشن کی تیاری ہوئی ہے یا آپریشن شروع ہو گیا, کچھ حوالے سے معلومات ہیں آپ کے پاس؟ پولیس نے جو ہے رسپانس کیا, اور ایک جو ہے ان کا ساتھی جو ہے وہ اس حملے میں جو ہے وہ جو جہاں بحق ہو گیا تھا.
اصل میں کچے کا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا جغرافیہ اگر کہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ بتا دیتا ہوں کہ 130 کلومیٹر دریائی پٹی پر مشتمل علاقہ ہے جزیرہ نما، جس میں 3 صوبوں کی سرحدیں اس میں ملتی ہیں۔ پنجاب کا ضلع راجن پور ہے، رحیمر خان ہے اور کشمور ہے، اور سندھ کا ضلع گوٹکیا اور بلوچستان کا ضلع بگٹی، ان علاقوں پر یہ کچے کا علاقہ مشتمل ہے۔ اور اس میں 9 گینگز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، جن میں بکرانی ہے، دولانی ہے، کوش ہے، شر ہیں، لٹھانی ہے اور اندر گینگ شامل ہیں۔ اس کے تقریباً کو 1000 جو کرندے ہیں وہ اس میں جو کاروائیاں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ نشاط صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ جو کچے کا علاقہ ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے، اس کی حل کے لیے بہت بار کوشش کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار جو ہے ایک سیریس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یس، آپ دیکھیے کہ سندھ اور پنجاب نے مل کر بھی یہ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تینوں صوبوں کو، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں تینوں صوبوں کی سرحد ہے، تینوں صوبوں کو مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اور آئی وڈ سے کہ جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ان کی کمانڈ ہے، اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لوکل وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ یا لوکل جو ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ فائدہ جو ہے یہ آپ کے جو ڈاکو ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے، کوئی راستہ مل جاتا ہے، یہ پھر ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر یہ آپریشن ہونا چاہیے، اور یہ ہونا بھی اس لیے بھی چاہیے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اس کا بڑا معاملہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے جتنے جو ہے نا مفرور، آپ کے جتنے ایبسکانڈرز ہوتے ہیں، یا آپ کے جتنے یہ جو چھوٹے موٹے دہشت گردی کے نیٹ ورک میں یہ فیسیلیٹیٹرز اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مافیاز کے یہ انڈر ورلڈ کے لوگ، یہ سارے جو ہے نا یہ ان کی ہائیڈ آؤٹس وہیں کہیں ان کے بنی ہوتی ہیں، یہ ان کو پناہ دیتے ہیں اور اس کے عوض معاوضہ لیتے ہیں، اور اس سے پھر یہ اسلحہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کو مکمل طور پر تباہ کر دی جائے۔ کچے کے ہوں یا پکے کے ہوں، بچے گا کوئی نہیں۔ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔